حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اسلامی تاریخ میں نبی آخر الزماں کے طور پر مانا جاتا ہے، 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ آپ کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب عرب معاشرہ جہالت، بت پرستی اور غیر اخلاقی اعمال میں مبتلا تھا۔ آپ نے اپنے کردار، دیانتداری اور امانت داری کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے شہرت حاصل کی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ آپ کی نبوت کا آغاز غار حرا میں پہلی وحی کے نزول سے ہوا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام اقرأ بسمی سنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کا سامنا کیا اور بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جہاں آپ نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، خطبات اور اخلاقی اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے مساوات، انصاف، اخوت اور محبت کا پیغام دیا اور انسانیت کو ظلم، جہالت اور گمراہی سے نکال کر حق کی راہ پر گامزن کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک مکمل نمونہ ہے، جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ کا اسوۂ حسنہ، احادیث اور سیرت طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن مثال ہے، جو ہمیں دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ایک بہتر انسان اور کامیاب مسلمان بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ آپ کی تعلیمات، اخلاق اور اصولوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب تھے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت کی اور صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جو ایک مالدار تاجرہ تھیں۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پہلی وحی دائی۔ 3 سال آپ نے خاموشی سے دین کی تبلیغ کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم شروع کیا۔ آپ کے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود بھی کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ نبوت کے 13ویں سال آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مدینہ کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان معاہدہ قائم کیا۔ مدینہ میں قیام کے دوران مختلف غزوات ہوئے، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو کامیابیاں ملی اور اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مسلمانوں نے بغیر خون خرابے کے مکہ میں داخل ہو کر اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاک کیا۔ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔
اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو بنیادی اسلامی اصولوں کی یاد دہانی کروائی۔ 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آپ کی تعلیمات، اخلاق اور اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی مثالی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور آپ کی پہلی بیوی بنی۔ ان سے آپ کے 4 بیٹے قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے دیگر خواتین سے بھی نکاح کیا، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھیں۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال آپ نے خاموشی سے تبلیغ کی اور قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے پہلے ماننے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ چوتھے سال آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا اور قریش کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت کا پیغام پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ مدینہ کے ذریعے مسلمانوں اور مدینہ کے یہودی قبائل کے درمیان امن و امان اور تعاون کا معاہدہ ہوا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ اس فتح کے دوران آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور مکہ کے لوگوں کو امن دیا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور توحید کا پیغام عام کیا۔ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں اور حقوق العباد پر زور دیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کی اور کہا کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کا منصب سنبھالا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک بہترین نمونہ ہے جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، اخلاقی اور اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔